بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. مقصد سورۃ البقرہ کا بیان چار مقاصد کا: اثبات التوحید، اثبات الرسالہ، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. سورت چار حصوں میں تقسیم ہے. حصہ اول 96 آیات، اور اس میں پہلا مقصد اثبات التوحید بیان کیا جاتا ہے. یہ مزید 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 ابواب میں تقسیم ہے. باب اول 20 آیات، اور اس میں ان 3 گروہوں کی تفصیل اور وضاحت تھی، ان کی صفات تھیں جو سورۃ الفاتحہ میں اجمالاً اور مختصراً گزر چکے تھے. یہاں پہ ان کے اوصاف اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی اور مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں آگ اور پانی کی ذکر کی گئیں. باب دوم یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 39 تک تھا، جس میں عام خطاب دعوی توحید اعبدوا ربکم، اس پر عقلی دلائل اور ثمرہ دلائل فلا تجعلوا للہ اندادا، مطالبہ دلیل فأتوا بصورت من مثل، زجر تخویف منکرین کو اور کامل بشارت ماننے والوں کو، اور ان اللہ لا یستحیی دفع الاعتراض. پھر کیف تکفرون باللہ سے نعم اربعہ، اور دوسرے باب کا خاتمہ بشارت اور تخویف کے ساتھ. تیسرا باب آیت نمبر 40 سے 96 تک ہے. اس میں خاص خطاب بنی اسرائیل کو خطاب عام کے بعد، اور بنی اسرائیل کو خاص کیا گیا پیغمبروں کے اولاد ہونے کی وجہ سے اور صاحب علم و کتاب ہونے کی وجہ سے. یہ پہلا رکوع بطور تمہید تھا، جس میں 3 اصول یہودیت کے: تحریف، کتمان حق، ترک عمل، اور اس کے مقابلے میں 3 اصول حق کے ذکر کیے گئے: صبر، صلاۃ، ایمان بالآخرہ. دوسرے یا بنی اسرائیل سے خطابات 6. یہ پہلے خطاب میں 8 انعامات اور 2 عذابیں، کہ النجات من فرعون، النجات من الغرق، ایتاء الکتاب، العفو عن القتل، الحیات بعد الممات، تذلیل الغمام، انزال المن والسلوى، انفجار العیون من الحجر. 2 عذاب، نزول العذاب من السماء، الذلة والہوان بسبب الکفران، اور تتمہ بالترغیب. دوسرا خطاب یہ آیت نمبر 63 سے 82 تک ہے، جس میں 3 خباستیں یہ گزشتہ یہودیوں کی: حضرت موسیٰ کے زمانے کی نقض العہود، الحیل فی حکم اللہ، اور قتل النفس و اتہام البری. جبکہ 4 موجودہ یہودوں کے فرق: محرفین، منافقین، المقلدون آراء الآباء، اور المخصصون انفسهم بالجنہ. اور اس کا تتمہ یہ تخویف اور بشارت کے ساتھ ہے. یہاں پہ ہم نے ایک حکم تو پڑھ لیا ہے، اور وہ ہے نقض العہود. دوسرا حکم وہ شروع ہے
جس میں سے ہم نے ایک مثال اس کی ذکر کر لی کہ وہ ہفتے کے دن شکار میں ان کا لیت و لال کرنا تھا اور حیلوں کے ذریعے اس کا شکار کرنا تھا، یعنی اللہ کے حکم میں وہ حیلے کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے اللہ کو۔ یہ اب اس کی دوسری مثال الحیل فی ذبح البقر، گائے کے ذبح کرنے میں وہ لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور اس میں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، لیکن یہ ان کے دلوں میں گائے کی تعظیم اتنی ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا، عجل بچڑا گائے، کیونکہ یہ ایک ہی جنس ہے، اور انہوں نے آلریڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ان کے کوہ طور جانے کے بعد اس کی عبادت کی ہے۔ یہاں پہ ان کو گائے کے ذبح کرنے کا یہ حکم بھی اسی لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ان کا امتحان کیا جائے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد جب ان کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا، جس کی طرف ہم نے آیت نمبر 54 میں وہ العفو عن القتل وہ واقعہ گزر چکا، یہ تو اب ان کا یہ امتحان کرنا مقصود تھا کہ آیا انہوں نے یہ جو توبہ کی ہے تو یہ مخلصانہ کی ہے یا صرف وہ دھوکہ دہی تھی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں کہو کہ آپ گائے ذبح کریں، گائے ذبح کریں تاکہ اپنے ہاتھوں سے یہ اس خدا کو ذبح کریں، اس الہ کو ذبح کریں کہ جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا اور یعنی ان کے دلوں میں اس کی تعظیم تھی، تاکہ یہ پتہ اور یہ امتحان جو ہے یہ لگایا جا سکے۔ اس کی بالکل مثال ایسی ہے کہ مثلا ہم درس قرآن یہ دیتے ہیں جی، کل کو قرآن سے ایک شخص جو ہے وہ بظاہر وہ یہ عقیدہ سیکھ جائے کہ بالکل یہ قبر پرستی، یہ قبر والوں سے مانگنا یہ شرک ہے، ان سے غائبانہ اسی طرح ان کی عبادت کرنا، ان کی تعظیم کرنا تو یہ شرک ہے اور یہ حرام ہے، اور اسی طرح یہ قبروں پہ جو لوگوں نے یہ جھنڈے گاڑے ہوتے ہیں تو یہ اس قبر والے نے تو نہیں لگائے ہوتے، بلکہ بعد میں جو شرکیہ ذہن والے لوگ ہوتے ہیں انہی نے لگائے ہوتے ہیں۔ تو ہم اسے یہاں پہ یہ عقیدے کی اصلاح کریں اور پھر کہیں جا کر 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد ہم اس پہ امتحان کریں کہ دیکھو دیکھتے ہیں کہ تم نے عقیدہ یہ قرآن مجید سے سیکھا ہے یا نہیں، اور کل کو ہم اسے کہیں کہ اب یہ جس قبر پہ یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اس ولی نے اور اس نیک بندے نے تو خود نہیں لگائے، یوں کرو تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور جاؤ اس قبر سے یہ جھنڈا جو ہے یہ اکھاڑ دو۔ تو اب اگر اس نے واقعی توحید اس کے دل میں جاگزیں ہو چکا ہے اور وہ عقیدہ پکا اور پختہ ہو چکا ہے تو وہ کہے گا بالکل نقصان پہنچانے والی ذات تو صرف اللہ ہے، ضار بھی وہ ہے اور نافع بھی وہ ہے، اور ایک قبر والا وہ کیا مجھے میرے ہاتھ کو تو نہیں پکڑ سکتا، ٹھیک ہے، اور وہ جائے اور وہ اسے نکال دے تو انسان کہہ سکتا ہے کہ واقعی اس کے دل میں یعنی وہ مسئلہ جو بیان قرآن نے اسے بتایا ہے، جو توحید کا عقیدہ ہے وہ اس کے دل میں پختہ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے اس میں کیا بات ہے، جھنڈا اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور یعنی وہ لے تو لال سے کام لے، تو حالانکہ آپ کا تو امتحان کرنا مقصود ہے، لیکن جب وہ اس میں لے تو لال سے کام لے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس میں وہ شرک کے جو جراثیم ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
کہ انہیں اللہ کے رسول اسی وجہ سے وہ انہیں بھیجتے تھے کہ جاؤ اور تم لوگ وہاں پہ فلاں جگہ پہ فلاں درگاہ ہے، شرک کا اڈا ہے، وہاں پہ اسے ختم کرو، وہاں پہ اسے ختم کرو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں جی، اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4355۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا تریحنی من ذل خلصہ، یمن میں یہ ایک درگاہ تھی اور ایک جگہ تھی جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی تھی، بت پڑے ہوئے تھے، کہ کیا تم مجھے ذوالخلیصہ سے راحت نہیں دلا سکتے؟ اور یہ یمن میں بنو خثعم قبیلے کی شرک کی جگہ تھی، اور وہاں پہ وہ میلہ بھی لگاتے تھے جس میں شرکت کے لیے مرد و زن سب جمع ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یمن میں اس کیے جانے والے شرک سے وہ پریشان ہیں، لیکن آج ہمارے قریب جو ہے وہ شرک ہوتا ہے، شرک کے اڈے ہوتے ہیں، لیکن کہ آج کا مولوی اور پیغمبر کا وارث وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ جریر ابن عبداللہ البجلی بھی بیسیکلی یمن سے ان کا تعلق ہے، صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے پیغمبر، میں جب گھوڑے پر سواری کرتا ہوں تو میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا اور میں اس سے بسا اوقات گر جاتا ہوں، تو آپ میرے لیے دعا مانگے، کیونکہ مدینہ منورہ سے یمن تک کافی ایک سفر ہے، کہ تاکہ میں نہ گروں گھوڑے سواری سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر تبکی دی اور میں اپنے قبیلے بنو حمص کے 150 گھڑ سواروں کو میں لے کر چلا۔ جریر کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے اس شرک کے اڈے کو نظر آتش کر دیا۔ واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جریر تم نے کیا کیا اس شرک کے اڈے کے ساتھ؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول جعلتها کجمل اجرب، میں نے اسے خارشی اونٹ کے جلد کی طرح میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ خارشی اونٹ کے جلد کی طرح کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ایک اونٹ کے جلد پر خارش لگ جاتی ہے اور اس کی جلد پر کوئی ایک بال بھی نہیں بچتا، تو کیا مطلب؟ جس طرح اس کی وہ جلد خارش کی وجہ سے بالکل صاف ہو جاتی ہے اور بالکل چکنی ہو جاتی ہے، تو میں نے وہاں پہ یعنی ایک پتھر اور میں نے وہاں پہ ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ میں اسے ہموار کر کے آیا ہوں۔ جریر فرماتے ہیں فدعا لی ولاحمسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور قبیلہ احمس کے لیے دعا کی۔ اور پھر جریر فرماتے ہیں کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلم، تو یعنی جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یعنی پردہ نہیں کیا۔ بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ جریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پردہ نہیں کرتے تھے، یعنی گھر میں اگر وہ آتے بھی جاتے تھے۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے ما حجبنی یعنی باقی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ اجازت طلب کرتے تھے، اور مجھے اجازت طلب کرنے سے استثناء دی گئی تھی کہ تم جریر جب چاہو بغیر اجازت تم آ سکتے ہو۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جریر نے شرک کا اڈا مسمار کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ علماء کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسے مقامات کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حاکم وقت تھے، تو کم از کم یعنی اس کی تردید تو کرے، لوگوں کو اس پر آمادہ تو کرے، لوگوں کے ذہن کو تو بنائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جو بہت بڑے تابعی ہیں، اور ان کا نام ہے
یہ ابو الاسود، ٹھیک ہے، ابو الاسود وہ کہتے ہیں کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں جس کام پہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے؟ وہ کیا تھا؟ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، یہ کوئی بھی اگر تم کوئی بت دیکھو تو اسے بالکل ڈھا دو اور اسے مسمار کر دو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور تم جو بھی خلاف شریعت ایک قبر دیکھو جو خلاف شریعت وہ بہت بلند کر کے بنائی گئی ہو، جیسے آج کل بہت سارے یہ جو درگاہ ہیں اور جو ولیوں کے جو قبر ہیں، یعنی انسان کی وہ قد قامت اتنی نہیں ہوتی، یعنی ایک ایک قبر انہوں نے اتنی بلند بنائی ہوتی ہے، اور پھر اس میں بھی یعنی ایک ایک قبر میں حالانکہ اس میں 10 بندے جو ہیں وہ دفنائے جا سکتے ہیں، لیکن بڑی بڑی قبریں جو ہے وہ بنائی ہوتی ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا میں تمہیں اس کام پہ نہ بھیجوں، یعنی جس کام پہ مجھے اللہ کے رسول بھیجا کرتے تھے، کہ تم کسی بھی یہ بت کو دیکھو تو اسے مسمار کر دو، اور تم کسی بھی ایک بلند قبر کو دیکھو جو خلاف شریعت بلند ہوئی ہے اور تم اسے برابر کر دو، الا سویتہ، مگر تم اسے برابر کر دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، جس میں سے بطور نمونہ میں آپ کو چند واقعات یہ بتاتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا، قرآن میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، عزا یہ عربوں کا ایک قبیلہ ہے کہ جو یعنی بنو غطفان قبیلہ ہے، یہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا اس کو مسمار کرنے کے لیے۔ جب خالد وہاں پہ پہنچے تو عزا پہ جو مجاور جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا، جس کو ہم پشتو میں منجاور کہتے ہیں، تو اس نے عزا کو پکارا اور یہ اشعار کہے، اعزا شدی شدت لا تکذبی علی خالد القی الخمار وشمری فإنک الا تقتل اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتنصری، جی اے عزا، خالد پر نہ چوکنے والا اور نہ چوکنے والا بھرپور حملہ کر، کہ اپنی اوڑنی پھینک دے اور آستین چڑھا لے، کیونکہ اگر آج تو نے خالد کو قتل نہیں کیا تو فوری ذلت کے ساتھ لوٹ آ اور اپنا دین بدل دے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجاور کے یہ اشعار سنے تو اس نے خالد نے جواب میں یہ اشعار کہے، یا عزا کفرانکی لا سبحانکی، اے عزا میں تیری تسبیح بیان نہیں کرتا بلکہ میں تیری خدائی کا انکار کرتا ہوں، کہ انی رأیت اللہ قد اہانکی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے سر پر وار کیا، یعنی اس بت کے، اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اچانک وہ راکھ ہو گئی، اچانک وہ راکھ ہو گئی۔ یہ روایت سنن نسائی میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت وہاں پہ بھی آتی ہے۔ کہ اسی طرح
رسول اللہ نے مختلف صحابہ کرام کو وہ بیچتے تھے اس وجہ سے کہ فلاں جگہ پہ وہ اس درگاہ کو اور اس شرک کے اڈے کو وہ مسمار کر دیں اور وہاں سے یعنی شرک کا خاتمہ کر دیں. اس کے حوالے سے اور بھی روایات میں یہ واقعات یہ آتے ہیں. مقصد ان آیات کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل پر یہ امتحان کیا جائے کہ آیا ان کے دلوں سے یہ شرک کے جراثیم یہ ختم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان کو حکم دو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. بنی اسرائیل کے دلوں میں وہ جو اس کی محبت اور تعظیم تھی تو قرآن نے بعد میں یہاں پہ بھی اس کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے. ایک تو یہ کہ ایک تو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو. پیغمبر انہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہے لیکن یہ اسے مذاق سمجھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بدستور انہوں نے وہ توبہ صدق دل سے نہیں کی اور بدستور ان کے دلوں میں وہ شرک کے وہ جراثیم وہ پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جو چھٹا خطاب ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ماقبل 5 خطابات کا خلاصہ ہے، وہاں پہ قرآن نے ان کی یہ بچھڑے اور گائے کی جو تعظیم ہے اس کے بارے میں قرآن نے وہاں پہ کہا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں یہ آیت نمبر 67 سورۃ البقرہ کہ اور ان کے دلوں میں جو بچھڑے کی جو تعظیم تھی اس کی محبت یہ سرایت کر گئی تھی. یعنی ایک چیز جیسے بالکل ان کو پلائی گئی ہو اور اس کی تعظیم ان کے رگوں میں وہ رچ بس گئی ہو. تو یہاں پہ وہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے اتتخذنا ہزوا. دوسری بات یہ یاد رکھیں حضرت موسیٰ نے ان کو بقرتن ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں بقرتن کا اطلاق ویسے ہم یہاں پہ معنی گائے کا تو کر رہے ہیں ورنہ بقرتن اس کا اطلاق جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں پہ ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ البقر من بقرہ بقرتن یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے البقر آتی ہے بغیر تا کے. اس سے آخر میں یہ گول تا ہٹا دیں البقر تو یہ اس کی جمع ہے. اور اسے بقرہ یا بقر کیوں کہتے ہیں؟ لأنه یشق الارض. بقر کہتے ہیں زمین چیرنے کو اور اسے یہ بقر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یعنی ہل چلانے میں یہ زمین کو چیرتا ہے. ٹھیک ہے. اور علماء کہتے ہیں یہ اس میں جنس ہے. لفظ بقر یا بقرہ بقر تو جمع ہے بقرہ جو ہے یہ اس میں جنس ہے اور اس میں یہ گول تا جو آتی ہے بقرتن میں یہ وحدت کے لیے ہے مطلب اس سے مراد واحد ہے. اور اس میں جنس کا معنی یہ ہے اس میں جنس میں مذکر مؤنث نہیں ہوتا بلکہ اس میں جنس یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ یہ تا سے کوئی اس کو مؤنث نہ سمجھے. تو بظاہر ہم معنی کرتے ہیں گائے کا ورنہ اس سے مراد جو میل ہے وہ بھی مراد ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو میل ہے یعنی کہ انہوں نے یہاں پہ شاید بقرتن سے مراد ایک بیل بھی ہو کیونکہ بقرہ صرف گائے کو نہیں کہتے. لیکن چونکہ عام طور پہ لوگوں میں گائے کا ایک تصور موجود ہے تو یہاں پہ صرف ہم اسی لیے آسانی کے لیے گائے کا معنی کرتے ہیں ورنہ بقرتن یہ اس میں جنس ہے اور اس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے. تو گائے کا جو اپوزٹ ہے یعنی بیل اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے تو عجل کی عبادت کی تھی بچھڑے کی عبادت کی تھی اور یہاں پہ گائے کا کیونکہ جنس ان دونوں کی ایک ہے. اور یہاں پہ بقرتن میں بھی میں نے یہ بتا دیا کہ بقرتن یہ لفظ اس میں جنس ہے اور اس کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں پر ہوتا ہے.
تو ان کے دلوں میں اس کی تعظیم وہ رچ بس گئی تھی. اور یہاں پہ اور بقرتن قرآن نے نکرہ ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو، یعنی اس میں نہ رنگ کی کوئی قید ہے نہ عمر کی کوئی قید ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے معبود اور اپنے الہ اس کو یہ ذبح کر دیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعی انہوں نے صدق دل سے توبہ کی ہے اور ان کے دلوں سے بچھڑے اور گائے اس جنس کی وہ تعظیم وہ نکل چکی ہے. لیکن بنی اسرائیل کو دیکھیں، اس امتحان میں آتے ہیں اور یہاں پہ قرآن نے ان کے سوالات کی ایک جھلک ذکر کی ہے. تو کبھی آتے ہیں موسیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے وہ جواب دیتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، یہ جو ہے تو یہ نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا ہے، یعنی نہ چھوٹی عمر کی ہے بلکہ عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہے. پھر آتے ہیں ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے، کیسا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی جانب سے کہ قالا، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ صفراء، یہ گائے ہے جس کا رنگ خالص زرد ہے اور ایسا زرد ہے. پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ اس گائے کی یہ اتنی صفات یہ تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی، یعنی ہم اسے پیدا نہیں کر پا رہے. اور پھر آتے ہیں کہ موسیٰ یہ کیسی گائے ہے، یعنی اس نے ہل چلایا ہے، کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، زمین جوتتی ہے یا نہیں. تو یعنی یہاں پہ قرآن نے ان کے سوالات کا ایک نمونہ ذکر کیا ہے. اور ابن کثیر اور دیگر مفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ذکر کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے وَطَلَبُوهَا 40 سَنَةً، کہ اور انہوں نے اس گائے کے حوالے سے یہ سوالات یہ 40 سال تک کیے ہیں. یعنی قرآن مجید نے ان کے سوالات کا یہاں پہ ایک نمونہ ذکر کیا ہے. اور بار بار آتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں سے وہ گائے کی یہ تعظیم یہ اتنی زیادہ تھی کہ یعنی ان کا دل نہیں چاہ رہا. اور پھر آخر میں جب یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام ضرور کروانا ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا اور وہ ہرگز ایسا کرنے والے نہیں تھے. یعنی دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کام وہ کر دیا، کیونکہ اللہ نے یعنی ان کو بغیر ذبح کے چھوڑا نہیں ہے اور ان سے بالآخر اپنا حکم جو ہے وہ منوایا ہے. جو لوگ اس کے بعد جو یہ واقعہ ہے آیت نمبر 72 اور 73 میں کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا اور پھر اس کا قاتل جو ہے وہ نامعلوم تھا اور پھر اس کا قاتل معلوم کرنے کے لیے اللہ نے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. یاد رکھیں یہ بات درست نہیں ہے. گائے کے ذبح کرنے کا انہیں حکم کیوں دیا گیا تھا؟ تو یہاں پہ میں آپ کو تفاسیر کے وہ حوالہ جات بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا یہ حکم یہ دیا. گائے کے ذبح کرنے کا یہ حکم یہ انہیں یہ دیا گیا. جی امام نصفی، بلکہ شروع سے خیر اگر ہم ترتیب سے ذکر کریں تاکہ آپ کے پاس یہ حوالہ جات یہ آ جائیں، کہ سب سے پہلے امام ماتوریدی جی تاویلات و اہل سنہ اور امام ماتوریدی یہ 333 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کی تفسیر کا نام تفسیر ماتوریدی بھی ہے اور تاویلات و اہل سنہ بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے جی گائے کے علاوہ کسی اور حلال جانور کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اونٹ ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بھیڑ بکری کے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، صرف گائے کو ہی. کیوں؟ اس لیے کہ انہم کانوا یعبدون البقور والعجاجیل،
کیونکہ بنی اسرائیل یہ گائے اور بچڑوں کی عبادت یعنی اسی جنس کی عبادت کرتے تھے. وحب بذالک الیہم، اور یہ ان کے نزدیک محبوب تھے، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے یہ ان کی عبارت ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی جو محبت ہے وہ ان کو پلائی گئی تھی، یعنی اتنی ان کے دلوں میں اس کی تعظیم وہ رچی ہوئی تھی. فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَمْتَحِنَهُمْ، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا امتحان لے. بِذَبْحِ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِمْ، وہ معبود جو انہیں محبوب ہے تاکہ یہ انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے. لِيَظْهَرَ مِنْهُمْ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ، تاکہ اللہ ظاہر کرے ان سے توبے کی حقیقت، کہ آیا انہوں نے حضرت موسیٰ کے سامنے وہ بچھڑے کی عبادت کرنے کے بعد جو توبہ کیا تھا کہ آیا وہ حقیقی توبہ تھا یا ویسے دکھاوا تھا. لِيَظْهَرَ مِنْهُمْ حَقِيقَةَ التَّوْبَةِ وَإِنْقِلَاعَ مَا كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ حُبِّ الْبُقُورِ وَالْعَجَاجِيلِ، اور تاکہ ان کے دلوں سے وہ گائے اور بچڑے کی جو محبت ہے اور جو تعظیم ہے انہیں اللہ نکال باہر پھینک دے. اسی طرح امام ماتریدی 333 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. یہی بات تفسیر میں امام ماوردی نے کی ہے. امام ماوردی یہ 450 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ماوردی یا النکت والعیون، اس کا اپنا نام ہے، تفسیر ماوردی کے نام سے مشہور ہے. تفسیر ماوردی کے بعد یہی بالکل یہی چیز یہ کہی ہے کہ امام قرطبی نے، امام قرطبی المتوفا 671 ہجری، انہوں نے اپنی تفسیر قرطبی میں، اس کا اپنا نام الجامع لاحکام القرآن ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445 میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ نے انہیں گائے کے ذبح کرنے کا یہ حکم کیوں دیا، کیونکہ آلریڈی ان کے دلوں میں بچڑے کی ایک تعظیم تھی، تاکہ پتہ چلے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے لیہون عندہم معبودہم، تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے معبود کو اللہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ذلیل کرا دے. کیونکہ جب اپنے معبود کو کہ ان کے دلوں میں اس کی تعظیم ہے، جب یہ اپنے خدا کو یعنی جو نقلی خدا ہے جب اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جسے ہم ذبح کر رہے ہیں. اور اسی طرح یہ معنی ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں بھی کی ہے، ابن عادل نے اللباب میں بھی کی ہے، امام نصفی نے مدارک التنزیل میں کی ہے. وہ فرماتے ہیں امام نصفی کی عبارت یوں ہے، انما امروا بذبح البقرۃ دون غیرها من البہائم، انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، کسی اور جانور کا کیوں نہیں، کیونکہ لانھا افضل قرابینہم، کیونکہ یہی ان کے نزدیک سب سے افضل چیز تھی عبادت کی. ولعبادتہم العجلہ، اور ان کے بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے فاراد اللہ تعالی ان یہون معبودہم عندہم، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے معبود کو اللہ ان کے ہاتھوں سے ذلیل کرا دے. ٹھیک ہے، تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس گائے کے ذبح کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس قاتل کو معلوم کرنا تھا، تو مفسرین کہتے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کی علت یہ تھی تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے اس گائے کو یعنی اس کی تعظیم کو اللہ ختم کر دے اور ان کے اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کرا کر تاکہ ان کے دلوں سے اس کی تعظیم وہ نکلے. تو اب اگر ایک مردہ وہ گائے کے ٹچ کرنے سے وہ زندہ ہوتا ہے تو پھر تو مفسرین کی یہ بات درست نہیں بنتی، پھر تو گائے کی تعظیم اور بھی بڑھ جاتی ہے. اسی لیے یاد رکھیں. اور دوسری بات یہ انشاءاللہ یہ وہاں پہ بھی ذکر کریں گے، تو اصل وجہ جو مفسرین کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو گائے کے ذبح کرنے کا یہ حکم کیوں دیا، تاکہ ان کے اپنے ہاتھوں سے لیہون عندہم معبودہم، یہ جملہ یاد رکھیں، لیہون عندہم معبودہم، تاکہ اللہ ذلیل کرے ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کا معبود. ٹھیک ہے، تو اب ترجمے کی جانب آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم،
بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ٹھیک ہے، ایک گائے ذبح کرو۔ قالو تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کہ آیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، ہزوا مذاق، کہ آیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، یعنی پیغمبر اور اللہ کے حکم کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے ساتھ، ان اس بات سے اکون من الجاہلین کہ میں نادانوں میں سے اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی دین کے احکام میں اور اللہ کے احکام میں مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اور میں بھلا کیوں جاہل بنوں، میں بھلا کیوں جاہل بنوں، دین کے احکام میں اور اللہ کے احکام میں مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ تو اب آتے ہیں، کیونکہ دل تو چاہ نہیں رہا اور یہ حکم شرعی میں ہیلے اور ٹال مٹول کر رہے ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، تو اب آتے ہیں قالو تو انہوں نے کہا ادع لنا ربک، دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما ہیا کیا صفت ہے اس گائے کی۔ ایک تو وہ منطق میں ما ہوا اور ماہیہ، جنہوں نے منطق پڑھی ہے تو وہ ما ہوا اور ماہیہ کے ذریعے مناطقہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں انہیں آلریڈی پتا ہے کہ گائے کس چیز کا نام ہے، یعنی اسے حقیقت پتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ گائے کی صفات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اسی لیے ماہیہ کا معنی کیا ہے، اس گائے کی کیا صفت ہے۔ یہاں پہ یہ گائے کی صفت یعنی عمر کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ آگے آنے والا جواب بتا رہا ہے۔ قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو اسے ضمیر شان کہتے ہیں، بے شک شان یہ ہے، یقولو فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے، انہا بقرتن بے شک یہ ایک گائے ہے، لا فاردن نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ جوان ہے، نہ بچیا ہے، یعنی نہ بچی ہے اور نہ بوڑھی ہے، بلکہ عوان بین ذالک بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، عوان درمیان ہے ان دونوں کے، عوان یعنی ان دونوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے، بین ذالک یعنی فارض اور بکر کے درمیان ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون تو کرو وہ تؤمرون جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی وہی کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو عوان ان دونوں کے بیچ درمیانی ہے۔ ابن جریر کہتے ہیں عوان کا مطلب کیا ہے، اے وسطن درمیانی ہے، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یعنی نہ تو بالکل ایک بچی ہے، نہ تو بالکل جوان ہے اور نہ بالکل بوڑھی ہے، بلکہ اس کے درمیان درمیانی عمر والی ہے۔ قالو تو انہوں نے کہا ادع لنا مانگے ہمارے لیے، دعا کرے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمیں، ما لونہا کیا رنگ ہے اس گائے کا، اس کا رنگ کیسا ہے۔ قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک شان یہ ہے، یقولو فرماتا ہے اللہ، انہا بقرتن بے شک وہ ایسی گائے ہے، صفراء زرد، صفرا زرد کو کہتے ہیں، فاقع لونہا، فاقع یعنی خالص لونہا، فاقع لونہا خالص ہے اس کا رنگ، فاقع خالص ہے اس کا رنگ، تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے، یعنی ایسا رنگ ہے وہ زرد، ایسا خالص رنگ ہے، تسر الناظرین جو خوش کرتا ہے الناظرین دیکھنے والوں کو، صفرا زرد رنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ زرد جو سیاہی کی طرف مائل ہو، یعنی زرد گہرا رنگ، زردی میں جو گہرا رنگ ہوتا ہے مائل بسیاہی، تو بعض مفسرین کہتے ہیں اسی لیے
मुफस्सिरीन माना करते हैं बाज सफरा बेमाना सौदा, ठीक है, बकरतुन सफरा, सफरा जर्द को कहते हैं, और बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसके माने सौदा के हैं, यानी सौदा काले रंग को कहते हैं, ठीक है। और बाज ने इस कौल की तरदीद भी की है कि नहीं, सफरा के माने सिर्फ जर्द के आते हैं और इसके माने सौदा यानी माइल बसियाही के नहीं आते। लेकिन अगर दोनों में तत्बीक भी की जाए तो वो ये है कि ऐसा जर्द रंग जो माइल बसियाही हो, यानी उसमें थोड़ी सी वो सियाही की रंग जो है वो भी आती हो, यानी बिल्कुल ऐसा जर्द नहीं है कि सिर्फ जर्द रंग है। फाक़िउल लौनुहा, खालिस है इसका रंग, ठीक है। फाक़िअ के माने साफ के भी आते हैं, फाक़े के माने साफ के भी आते हैं, यानी साफ है उसका रंग, यानी उसके रंग में किसी और रंग की मिलावट नहीं है, बल्कि उसका रंग बड़ा साफ है, यानी एक ही रंग है, किसी दूसरे रंग की मिलावट वो नहीं है। तसुर्रुन नाज़रीन, ऐसा रंग है कि देखने वाले की रूह को खुश कर देती है, ठीक है। क्योंकि रंगों में अल्लाह ने ये एक उसमें एक फितरत रखी है कि इंसान जब अच्छी चीज़ों को देखता है तो उसकी सेहत पे खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। इसीलिए अतिब्बा कहते हैं, तबीब कहते हैं कि पानी को देखना, बागात को देखना, सरसब्ज व शादाब मनाजिर को देखना, ये इंसान की रूह को ताजगी बख्शते हैं, ठीक है। वजह क्या, या और इंसान इसी तरह सफाई जहां पे ज्यादा होती है तो उसका असर इंसान की सेहत पे भी आता है। लेकिन अब हमारे ज़माने के लोगों की अक्सरियत को देखा जाए तो आजकल कुव्वते बीनाई और इसी तरह इंसानों की ये सेहत, इसकी वजह क्या है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, इर्द गिर्द का माहौल गंदगी के ढेर होते हैं, तो इसी वजह से लोगों की सेहत पर उसका बुरा असर होता है। कुरान ने भी यहाँ पे कहा कि यानी बाज रंग जो हैं वो ऐसे होते हैं कि उससे देखने वालों की रूह को ताजगी होती है और वो उससे खुश होते हैं, तो इसीलिए इर्द गिर्द के माहौल का इंसान की सेहत पे एक असर होता है। कालू, तो उन्होंने कहा, उदउ लना रब्बका, मांगो हमारे लिए अपने रब से, दरखास्त करें हमारे लिए अपने रब से, युबय्यिन लना, के वो बयान करे हमें, मा हिया, कि इस गाय की क्या सिफत है। अब यहाँ पे इससे इसका जवाब इस नेक्स्ट आयत में आता है, यानी आया उसने हल चलाया है या नहीं, वो हल में जोती गई है या आबपाशी का काम उससे लिया गया है या नहीं। क्योंकि इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक ये गाय, अब अल्लाह ने इन्हें बकरतन नकिरा का हुक्म दिया था, अब इन्होंने बकरतन से अल बकरा अलिफ लाम दाखिल कर दिया, मारिफा बना दिया है। हालांकि ये कोई भी गाय ज़िबा करते तो इन अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाता, लेकिन चूंकि दिल नहीं चाह रहा था तो इसी वजह से ये बार बार पूछ रहे हैं और इन्होंने नकिरा से मारिफा बना दिया। बेशक ये गाय हम पर, इन्नल बकरा तशाबह अलैना, बेशक ये खास गाय हम पर मुश्तबे हो गई, यानी हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे। व इन्ना, और बेशक हम, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, तो राह पाने वालों में से हो जाएंगे। कि इब्न जरीर कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत को उन्होंने जिक्र किया है तफसीर इब्न जरीर में। इब्न अब्बास फरमाते हैं, लौ अखदू अदना बकरतिन, ये अगर किसी अदना बकरा को भी ले लेते और उसे ज़िबा कर देते तो ये उनके लिए काफी होता। जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने तो बकरतन नकिरा जिक्र किया था कि कोई भी गाय जो है वो ज़िबा करो, लेकिन इन्होंने उसे नकिरा नहीं समझा, बल्कि दिल नहीं चाह रहा था उसको ज़िबा करना। लाकिन्नहुम शद्ददू, लेकिन इन्होंने अपने आप के लिए बात को सख्त किया, तो फशद्ददल्लाहु अलैहिम, तो अल्लाह ने भी इन पर सख्ती कर दी और अल्लाह ने भी इन्हें छोड़ा नहीं है। और ये जब बार बार सवालात कहते हैं, बार बार सवालात पूछते हैं, तो याद रखें अल्लाह ने भी उन्हें बार बार जवाबात दिए हैं और बिल आखिर उनसे ये काम करवा दिया है। दूसरी रिवायत में आता है, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है,
ابو हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन्न बनी इसराइल क़ालू व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, बनी इसराइल ने अगर इंशाअल्लाह ये जुमला ना कहा होता, मा उअतु अबदन, तो कभी भी ये गाय इन्हें नसीब ना होती। वलौ अन्नहुम इअतरजू बकरतम मिनल बकर फज़बहूहा, और अगर ये लोग गाय में से कोई भी गाय वो ले लेते, उसे ज़िबा कर दे, लाअज्ज़अत अन्हुम, तो वो उनके लिए काफी होता। वलाकिन शद्ददू फशद्ददल्लाहु अलैहिम, लेकिन इन्होंने सख्ती की तो अल्लाह ने भी उन पर सख्ती कर दी। ठीक है, ये रिवायत यहाँ पे इब्न कसीर ने भी जिक्र किए हैं। और इन्होंने इंशाअल्लाह कहा था, अगर इंशाअल्लाह ना कहा होता तो याद रखें ये कभी भी इस गाय को ना पा सकते। काला, तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु, बेशक शान ये है, यकूलु, फरमाता है अल्लाह, इन्नहा बकरतुन, बेशक ये एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन, एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, के जमीन के वो जमीन को जोतती है। ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्दा, तुसीरुल अर्द कहते हैं जमीन को उलटना, यानी ला ज़लूलुन, इसे जोती नहीं गई, ज़लूलुन जोती नहीं गई, तुसीरुल अर्दा, कि वो जमीन को उल्टाए। जैसे हल चलाने में जमीन को उसकी हल चलाने के जरिए वो जो मिट्टी होती है उसको निकाला जाता है और जमीन को उल्टाया जाता है, यानी उसकी नीचे जो मिट्टी होती है उसको ऊपर लाया जाता है और वो ऊपर वाली वो नीचे चली जाती है, इसे इसारतुल अर्द कहते हैं। अब गाय का जोतना क्या है? गाय का जोतना ये है, आजकल तो खैर ये नित नई टेक्नोलॉजी और ये चीजें, ट्रैक्टर वगैरह ये आ चुके हैं, और अभी भी देहात में जहां पे बैलों के जरिए जमीन में हल चलाया जाता है, तो वो उस लकड़ी को, जो उसकी गर्दन पे जो बैलों का जोड़ा होता है और जो गाय होती है उसके गर्दन पे जो जो लकड़ी वो रखी जाती है, तो याद रखें उसके जरिए से रफ्ता रफ्ता उन बैलों को और गाय को आदत आदत डलवाई जाती है, ताकि रफ्ता रफ्ता वो उस लकड़ी, उस बड़ी लकड़ी के साथ उनकी गर्दन जो है वो आदत हो जाए। पहले पहल वो तो यानी सर को हिलाते हैं और अपनी गर्दन को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वजह यह है उनकी गर्दन उस लकड़ी के साथ वो आदत नहीं हुई होती। लेकिन जब थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है तो फिर वो उनके लिए एक रूटीन का काम बन जाता है। तो कुरान यहाँ पे कहता है कि बिल्कुल उस गाय से हल चलाने का काम नहीं किया गया, वला तस्किल हर्स, और ना ही वो खेतों को सैराब करती है। यहाँ पे पश्तो में जब हम माना करते हैं तो हम कहते हैं इन नहा बकरतुन दादासी ग्वादा ला ज़लूलुन जूती नदा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ आए। जूती नदा तुसीरुल अर्द च अड़ इज्म की, यानी इससे जमीन में हल चलाने का काम नहीं लिया गया, जूती नहीं है। ठीक है, उर्दू में भी ये जोतना इसी तरह इस्तेमाल होता है। और यहां पे वला तस्किल हरसा, और ना वो रहटी है। रहटी है यानी रहट इसे कहते हैं कि जिसमें वो कुएं के गिर्द बाज इलाकों में गधे को बांधा जाता है, अक्सर इलाकों में पहले पहल उस कुएं पे बैल को बांधा जाता था और उससे खेतों के लिए वो पानी निकाला जाता था। तो उसमें भी बिल्कुल वो हल चलाने की तरह उसकी गर्दन पे वो लकड़ी जो है वो रखी जाती है और वो इसी तरह वो चक्कर लगाता था और वो डोल जो है उसके जरिए उस कुएं से वो पानी निकाला जाता था। ठीक है, हमारे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने कुरान पढ़ा है वो यहाँ पे अक्सर जब आते हैं तो वो कहते हैं, वैसे ही कभी कभी वो दौरान दर्स हमें मजाक की एक बात भी सुना देते हैं ताकि दरमियान में कोई सोए ना और बल्कि वो ताज़ा बदम हो जाए। तो वो कहते हैं कि ये बाज मौलवी जो होते हैं तो ये हर एक चीज में नुक्ते निकालते हैं और कीड़े निकालते हैं। तो एक मौलवी साहब आए और इसी तरह एक कुएं के गिर्द एक बैल जो है वो चक्कर लगा रहा था।
تو اس نے اس زمیندار سے پوچھا جو یعنی اس بیل کا مالک تھا، تو اس نے اس کے مالک سے پوچھا کہ تم نے اس بیل کے گردن میں یہ جرس، یہ جو گھنٹی ہے، یہ کیوں لٹکائی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب میں تو دور کہیں کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہوں، تو وہاں پہ کھیتوں کو پانی دے رہا ہوتا ہوں، تو جب تک یہ جرس جو ہے یہ اس کے گلے میں، یعنی یہ جب چکر لگاتا ہے تو وہ آواز نکالتا ہے اور ٹنگ ٹنگ کرتا ہے، تو مجھے دور کھیتوں میں پتا چلتا ہے کہ بیل جو ہے وہ چکر لگا رہا ہے اور وہ رکا نہیں ہے، اور جب یہ آواز رک جائے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے، تو میں وہاں سے دوڑ کے آتا ہوں اور دوبارہ اسے جو ہے وہ دوبارہ چلانے لگتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ویسے زمیندار کاکا، اگر مثلا یہ بیل جو ہے یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ دائیں اور بائیں ٹو اینڈ فرو موشن میں وہ اپنے سر کو ہلایا کرے، تو تم تو یہ کہو گے کہ بیل جو ہے وہ تو یعنی کنویں کے گر جو ہے وہ گھوم رہا ہے اور وہ بالکل اپنی جگہ پہ کھڑا ہو۔ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب، یہ نخرے جو ہیں یہ آپ کو آتے ہیں، میرا بیل جو ہے وہ تو ایک سادہ سا جانور ہے، اسے آپ لوگوں جیسے نخرے جو ہیں وہ نہیں آتے۔ تو ولا تسقل حرسا، اور نہ ہی وہ رہٹی ہے کہ جو کھیتوں کو سیراب کرتی ہے، یعنی ایسی گائے ہے۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ ایسی گائے ہے کہ اس سے مشقت کا کوئی کام نہیں لیا گیا، نہ تو اس سے کنویں سے پانی نکلوایا گیا ہے اور نہ اس سے زمینوں میں ہل چلایا گیا ہے، بلکہ بالکل سیدھی اور صاف اور بغیر کام کاج کے وہ گائے ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے ایسی گائے کو ذبح کرنا ہے کہ جس سے بالکل مشقت کا کام وہ نہیں لیا گیا۔ مسلمتن، سالم ہے عیب سے سالم ہے، یعنی اس میں کوئی نہ تو اس کے پاؤں میں کوئی عیب ہے نہ آنکھ میں کوئی عیب ہے۔ جیسے مثلا عید کی قربانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ مسلم ہو یعنی عیب سے پاک ہو، کیونکہ اگر اس میں کوئی عیب ہوگا تو پھر اس پہ قربانی نہیں ہوتی۔ لا شیۃ فیہا، کوئی داغ اس میں نہیں ہے، لا شیۃ فیہا، کوئی داغ اس میں نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ بالکل وہ ایک ہی رنگ کی گائے ہے اور کسی اور رنگ کی ملاوٹ اس میں نہیں ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، یہاں پہ جئت بالحق کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ بالحق کے معنی پورے بیان کے ہیں کہ اب آپ پورا بیان لائے ہیں۔ الآن، اب، جئت بالحق، آپ پورے بیان کے ساتھ آ گئے ہیں۔ یہ معنی نہیں کہ اب آپ جو ہے وہ حق کے ساتھ آ گئے، جو ابھی تک موسیٰ علیہ السلام وہ حق کے بغیر کوئی بات کر رہے تھے اور حق بات جو ہے وہ ابھی کر رہے ہیں، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے سوالات پورے ہو گئے، اور جب وہ تھک گئے سوالات کرنے سے تو حضرت موسیٰ سے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ پورا بیان لائے ہیں۔ فذبحوها، پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ہرگز ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ کادا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اور اس کا عمل جو ہے یہ بالکل الٹ ہے۔ اگر یہ کلام مثبت میں آئے تو نفی کا معنی دیتا ہے، اور اگر یہ منفی کلام میں آئے تو اس کا معنی اس بات کا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ما کادا، یعنی کادا، اس پر ما نافیہ کو داخل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بظاہر تو معنی یہ کہ قریب انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن اس کا بالکل معنی الٹ ہوتا ہے۔ ما کادا کلام منفی ہے لیکن انہوں نے وہ کام کر لیا، بادل ناخواستہ کر لیا لیکن کر لیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات میں یہ الحیل فی ذبح البقر، الحیل فی ذبح البقر، جی، گائے کے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کرنا، ذلول کے معنی یہ اردو میں بھی جتا ہوا کے آتے ہیں۔ اچھا، ذلول جتا ہوا۔ جی، انشاءاللہ تعالی ان آیات کا معنی جو ہے وہ کل دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا، اور اسے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اس میں بنی اسرائیل کی وہ تیسری خباثت وہ ذکر ہے، قتل النفس و اتہام البری۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کل تمام کی تمام آیات کو معنی دوبارہ دہرائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔